بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت دنیا میں دو سلطنتیں سب سے بڑی تھیں، وہ تمام دنیا پر چھائی ہوئی تھی، ایک رومی سلطنت اور دوسری ایران کی بادشاہی۔ اس وقت دنیا میں صرف دو ہی بڑی تہذیبیں تھیں، آدھی دنیا پر رومی تہذیب چھائی ہوئی تھی تو آدھی پر ایرانی تہذیب۔ ملک عرب تاریکی کے عالم میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور اسلام کے ذریعے سے ایک نئی تہذیب دنیا میں ابھرنے لگی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اسلامی سلطنت کے مقابلے میں رومی ایرانی سلطنتیں پارا پارا ہو گئیں۔ ساری دنیا اسلامی تہذیب کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے لگی، لیکن اتنی عظیم سلطنتوں کو پارا پارا کرنا کیسے ممکن ہو؟ عظیم ایرانی سلطنت بحیرہ روم، بحیرہ اسود، خلیج، فارس، دریائے سندھ اور کشمیر تک وسیع تھی، تو دوسری طرف عظیم رومی سلطنت براعظم یورپ، مصر اور ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ آپس کی جنگوں سے ہی فرصت نہ پا سکے۔ ہاں، ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے کوشش ضرور کی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اسلام کا پیغام بھیجا تھا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدی بنانے کا حکم جاری کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اس کے حق میں بد دعا کی کہ جس طرح اس نے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں مقتول ہوا۔ اس کے بعد کم سن بچوں کے ہاتھ ان کی حکومت چلتی رہی۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے خط کی تعظیم کی تھی، لیکن وہ اپنی سلطنت کو مزید مضبوط کرتا رہا۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب تمام ملک عرب میں بدامنی پھیلی تو ایران اور روم بھی خوشیاں منانے لگ گئے، کیونکہ دنیا میں پہلی مرتبہ براعظم عرب ایک سلطنت کی شکل میں ابھر رہی تھی، اس لیے رومی اور ایرانی اس پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ وفات کی خبر سنتے ہی انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے اور آئندہ کے خطرات سے بچنے کے لیے اتحاد کر لیا، اپنے ارد گرد کے ماتحت عرب لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ چنانچہ ہرقل کی فوجیں شام میں اور ایران کی فوجیں عراق میں جمع ہونے لگیں، مگر وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اپنا ایسا جانشین بھی چھوڑ کر گئے ہیں جس کا عزم پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اور اس نے آن کی آن میں ہی مدینہ پر پھیلے ہوئے تمام خطرات کے بادل کو تہس نہس کر دیا، تو اب کیا اس کو یہ شرک کے سیاہ بادل ڈرا پائیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے موقع شناس تھے کہ انہوں نے اس خطرے کو بھی فوری بھانپ لیا، اس آگ میں بھی کودنے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ تمام ملک عرب کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اگر اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چند روز بھی سستی کر لیتے تو مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ساکھ بھی کھو چکے ہوتے، مگر ان کے ان اقدامات سے تاریخ بھی حیران رہ گئی۔ ملک عرب تو ان کی حکمت عظمت کو دیکھ کر اش اش کرنے لگا۔ جہاں انہوں نے فتنہ ارتداد کے خاتمے کے لیے ہر طرف لشکر بھیجے، وہاں انہوں نے مثنہ بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق کی جانب بھی روانہ کیا تاکہ وہ عراق میں پہنچ کر ان کو جنگ سے روکے اور عراقی رئیسوں کو ڈراتے رہیں۔ اس حکمت عملی سے منشأ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھا کہ جب تک عرب کا فتنہ ارتداد ختم ہو، اس وقت تک ایرانیوں کو ملک عرب پر حملہ آور ہونے کی جرأت نہ ہو سکے۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو انہوں نے شام کی طرف روانہ کیا تھا تاکہ رومی لوگوں کو بھی حملہ آور ہونے کی یکایک جرأت نہ ہو سکے۔ جب مسیلمہ کذاب مارا گیا اور نجد و یمامہ کے حالات قابو میں آ گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ عراق کے نچلے علاقے پر حملہ آور ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلائی عراق پر حملے کے لیے حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ راستے میں جو قبائل خوشی خوشی مسلمان ہوتے تو وہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوتے جاتے۔ مقام ابلا پر جب تمام اسلامی لشکر جمع ہوئے تو کل 18,000 آدمی تھے۔ اسلامی لشکر کے سامنے عراق کا وہ ایرانی صوبہ تھا جس کا نام حزیر تھا۔ اس صوبے کا گورنر ہرمز نامی ایک دلیر جنگجو سردار تھا۔ اس ہرمز کی دھاگ تمام عرب و عراق حتیٰ کہ ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی۔
وہ کئی بار ساحل ہندوستان پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کے نام ایک خط اتمام حجت کے لیے لکھا اور اسلام کی طرف دعوت دی۔ ہرمز کو جیسے ہی یہ خط پہنچا تو وہ فوراً متحرک ہوا، دربار ایران کو بھی فوراً اطلاع دی اور خود فوجیں جمع کر کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کو بڑھا۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے اور ہرمز کو مقابلے کے لیے پکارا۔ ہرمز آواز سن کر میدان میں نکلا۔ دونوں سردار گھوڑوں سے اتر کر ایک دوسرے پر جھپٹے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کیا، لیکن ہرمز نے بھی پیچھے ہٹ کر پینترا بدل کر خالی وار کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کلائی تھام کر تلوار چھین لی تو ہرمز نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپیٹ لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کمر پکڑ کر اٹھایا اور زور سے اس کو زمین پر پٹخ دیا۔ پھر وہ حرکت ہی نہ کر سکا۔ پھر اس کے سینے پر چڑھ گئے اور سر کاٹ کر پھینک دیا۔ ناظرین کرام، ہرمز کے لشکر نے جب اپنے بہادر سردار کی آسان شکست دیکھی تو ان میں بھی مسلمانوں کا رعب چھا گیا۔ جلد ہی وہ بھی مغلوب ہوئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہرمز اپنے سر پر ایک تاج رکھتا تھا جس کی قیمت 1,00,000 دینار تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تاج کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس لڑائی میں ایرانیوں کے ایک حصے کی فوج نے اپنے پاؤں میں زنجیریں باندھ لی تھی تاکہ وہ عرب کے مقابلے سے نہ بھاگ سکیں، مگر پھر بھی ان کو زنجیریں توڑ کر بھاگنا پڑا۔ ان زنجیروں کی وجہ سے اس جنگ کا نام جنگ ذات السلاسل پڑا، یعنی زنجیروں والی جنگ۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی کامیابی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے عراق کے زیریں اور بالائی تمام علاقوں کو فتح کر ڈالا۔ بڑے سے بڑے دشمن بھی ان کی تلوار کے سامنے نہ ٹک سکے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف متوجہ ہوئے۔ شام میں رومیوں کی بھی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہر ایک لڑائی میں ان کو فتح نصیب ہوئی، جو کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کا ایک طویل باب ہے، جس کو میں تفصیل سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیریز میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اس معاملے میں ہم مجبور ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے نظیر شجاعت، قابلیت، سپہ سالاری پر درود و سلام بھیجیں، لیکن ان تمام خالدی کارناموں کی ایک روح ہے۔ اس روح کو بھی ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ وہ روح انتخاب صدیقی، تربیت صدیقی، ہدایات صدیقی ہے، کیونکہ مدینہ منورہ اور لشکر اسلام کے درمیان مسلسل خط و کتابت ہمیشہ جاری رہتی تھی۔ ہر ایک واقعے کی خبر خلیفہ رسول تک فوراً پہنچائی جاتی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً احکام جاری کرتے۔ گویا کمان تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، لیکن اس کا حقیقی سرا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے پاس تھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امت کے لیے یہ فکر مرتے دم تک رہی۔ جس طرح انہوں نے امت کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سپہ سالار عطا کیا، ویسے ہی اپنی وفات کے بعد سب سے زیادہ بہترین خلیفہ بھی مقرر کر گئے۔ ناظرین کرام، تمام فتنوں سے امت کو آزاد کرنے کے بعد آخرکار اس خیر خواہ کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سبب کیا چیز بنی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وفات کے موقع پر کیا فرمایا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کیوں بنایا؟ اور وہ کون سی 3 ایسی چیزیں تھیں جو وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی آرزو لیے ہوئے تھے؟ یہ سب کچھ آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیریز کی اگلی قسط میں جانیں گے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔